اللہ کے محبوبوں، آئیے آج ہم چلتے ہیں صدیوں پرانی سرزمین پر، جہاں ایک عظیم نبی، صبر اور استقامت کا پہاڑ، اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایمان اور کفر کی کشمکش کی، صبر اور انکار کی، طویل آزمائش کی، اور اللہ کی اس نشانی کی جو ہمیشہ قیامت تک ایک سبق کے طور پر باقی رہے گی۔ کہانی: حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ آپ کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی نسلوں بعد آیا۔ اس وقت لوگ توحید کے راستے سے ہٹ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے نیک بزرگوں کی تصویریں اور مجسمے یادگار کے طور پر بنائے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہی مجسمے بت بن گئے اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام بچپن سے ہی سچ بولنے والے، نرمی کرنے والے اور لوگوں کا بھلا چاہنے والے تھے۔ آپ اپنے آس پاس کی برائی اور شرک کو دیکھ کر دکھی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اے نوح، اپنی قوم کو میرے عذاب سے ڈراؤ، انہیں توحید کی طرف بلاؤ۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے پیار اور حکمت سے سمجھانا شروع کیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے دن رات اعلانیہ اور چھپ کر انفرادی طور پر اور اجتماعات میں بلاوا دیا، مگر قوم کے سردار غرور سے تھے۔ تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تمہیں کیا حق ہے کہ ہمیں نصیحت کرو؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک مسلسل دعوت دی۔ سوچئے، 1-2 سال نہیں بلکہ تقریباً 1000 سال۔ اس طویل عرصے میں آپ نے ہر طریقہ اختیار کیا، مگر ایمان لانے والوں کی تعداد چند سو سے بھی کم تھی۔ قوم کے بڑے اور مالدار لوگ کہتے، ہم غریبوں کے ساتھ ایک مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، اور وہ نوح علیہ السلام کو جھٹلاتے اور مذاق اڑاتے۔ لوگ آپ کے پیچھے ہنستے، کہتے، دیکھو یہ نبی کہتا ہے کہ آسمان سے پانی برسے گا اور زمین سے چشمے پھوٹیں گے۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ کو پتھر مارے جاتے، برا بھلا کہا جاتا، لیکن آپ پھر بھی صبر کرتے۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی مدد کا وقت ضرور آئے گا، اور اللہ کا حکم کشتی بنانا آخری وقت آ گیا۔ اللہ نے وحی فرمائی، اے نوح، تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اب تم ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی، لکڑی کے مضبوط تختوں اور لوہے کی کیلوں سے بنی۔ قوم کے لوگ گزرتے ہوئے مذاق کرتے، نوح، تم بیابان میں کشتی بنا رہے ہو، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں۔ آپ خاموش رہتے اور دل میں کہتے، وقت آنے دو، تمہیں سب سمجھ آ جائے گا۔ مومنین اور جانوروں کا سوار ہونا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی، اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا پرندے، چوپائے اور تمام مومنین کو کشتی میں بٹھا دو۔ یہ منظر کتنا عجیب تھا! ہر طرف سے جانوروں کے جوڑے کشتی کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے انہیں کوئی پوشیدہ طاقت بلا رہی ہو۔ طوفان کا آغاز۔ پھر وہ لمحہ آیا، آسمان سے بادل گرجے، بجلی چمکی اور تیز بارش شروع ہوئی۔ زمین کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑے، پانی اتنی تیزی سے بڑھا کہ پہاڑ ڈوبنے لگے۔ کشتی پانی کے لہروں پر تیر رہی تھی اور چاروں طرف تباہی تھی۔ بیٹے کو پکارنا۔ نوح علیہ السلام کا دل اپنے بیٹے کے لیے تڑپ اٹھا، جو ایمان نہیں لایا تھا۔
آپ نے اسے پکارا، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں۔ پھر ایک لہر آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ طوفان کا اختتام۔ بارش تھم گئی، پانی کم ہونے لگا اور کشتی جودی پہاڑوں پر ٹھہر گئی۔ زمین نے اپنا پانی پی لیا، آسمان نے بارش روک دی اور سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم داستان، صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسے کی کہانی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنا آسان نہیں، مگر انجام ہمیشہ ایمان والوں کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا قدم کسی کے دل میں ایمان کی روشنی جگا سکتا ہے۔ شکریہ۔